جو مہمانوں کو سننا ہے میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ایک معزز نوجوان عالم دین اور اس بستی کے جامع مسجد کے امام، مدرسہ عارفیہ ناڑی کومئی کے ناظم تعلیمات، ہر عزیز عالم دین مولانا محمد احتشام الحق صاحب قاسمی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گاؤں کے امام ہونے کے ناطے اور ایک مدرسے کی تعلیمی ذمہ داری کو نبھانے کے ناطے آنے والے تمام مہمانان کرام، بطور خاص علوم نبوی اور علوم عصری کے سے آراستہ و پیراستہ جناب مولانا ڈاکٹر عابد حسین صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے بزرگ عالم دین، اس گاؤں کے سرپرست اور مربی مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، صلاحیت اور صالحیت کے پیکر مدرسہ رحمانیہ سپول کے قائم مقام محتمم جناب مولانا ڈاکٹر شہاب الدین اظہری ندوی صاحب دامت برکاتہم، اور مانو سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام پروفیسر حضرات، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے زحمت گوارا کر کے اور صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے مختصر سی دعوت کو قبول کر کے اور ہم سب کو شرف ملاقات بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کی عمر میں، زندگی میں، صحت میں اور فیض میں برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ثانیاً کے جی پبلک اسکول کے تمام اساتذہ کا، تمام استانیوں کا، جو ٹیچرز یہاں پڑھاتے ہیں، جو معلم اور معلمات یہاں درس و تدریس پر مامور ہیں۔ بلا شبہ آپ سب کافی محنت اور لگن سے پڑھاتے ہیں، تمام بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام استاذوں کو اور تمام استانیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بلا شبہ آج آپ دوسرے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ آج آپ جو ہمارے اساتذہ ہیں مختلف بستیوں سے تشریف لاتے ہیں اور انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، ان کے نوک پلک کو درست کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج آپ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس پر آپ کے بچوں کو بھی پڑھوا دے گا، آپ کے پوتوں کو بھی پڑھوا دے گا، آپ کے نواسوں کو بھی پڑھوا دے گا۔ جو دوسرے کے بچوں کو پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو رائگاں نہیں کرتا ہے، برباد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو بھی پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہماری دعا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے، اس کے جی پبلک اسکول کے بانی اور ڈائریکٹر، جن کو میں سیدھے سے زبان میں کہتا ہوں کہ ہمارے ناری کومئی بستی کے لیے مثل سر سید ہیں، جناب پروفیسر شبیر صاحب۔ ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں سے یہ ادارہ وجود میں آیا، جو تقریباً 3 عشروں سے ہماری ملی سماجی خدمات انجام دے رہا ہے، الحمدللہ۔
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब की भी उम्र में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और उनके फैज़ में भी बरकत अता फरमाए और ये चमन हमेशा आबाद रहे और इस चमन की जितनी बुलबुलें हैं, जितनी तितलियां हैं, सब इस चमन में खेलती कूदती रहे, पढ़ती लिखती रहे, आगे बढ़ती रहे। मेरे मोहतरम, ये दौर जो है, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये मुसाबके का दौर है, कंपटीशन का दौर है। मैं कहा करता हूँ कि अपने गांव ये नारी कुमई, इनके अहवाल को मैं जितना जानता हूँ, उन अहवाल को जानने के नतीजे में मैंने जो नतीजा अख्ज़ किया है वो ये है कि हम इस गांव के को 3 दौर में बांटते हैं। 2000 2000 ईस्वी से पहले का दौर और 2000 से लेकर के 2018-20 तक का दौर और 2018-20 के बाद के अदवार, हम ये बांटते हैं 3 दौर में। 2000 साल से पहले का जो दौर था इस गांव का, ये दौर को हम ऊस का दौर कहते हैं। आप हजरात अच्छी तरह वाकिफ हैं ऊस क्या होता है। परती पर मिलता था, तमाम खेतों में ऊस पड़ा रहता था, ना अनाज होता था यहाँ, ना गल्ले होते थे, लोग उसी ऊस से कपड़ा साफ करते थे। गुर्बत का जमाना था, काफी गुर्बत थी, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे और हर घर के अंदर दोनों वक्त चूल्हा जलता नहीं था। आप हजरात हमसे अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि आपने उस दौर को झेला है और देखा है। ये केजी पब्लिक स्कूल का क़याम उसी उस दौर में हुआ था, जिस दौर में लोग 2 वक्त की रोटी के मोहताज थे। उस दौर में प्रोफेसर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इस इदारे को वजूद में लाने की कोशिश की और उस दौर से निकलकर ये इदारा तीसरे दौर में दाखिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस गांव में नारी कुमई में 30-35 साल के एज वाले जो भी पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं, बतौर ख़ास जो हिंदी अंग्रेज़ी जानते हैं, वो कभी न कभी इस इदारे से वाबस्ता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी कुर्बानी है, अल्लाह ताला ने उनके इल्म को कबूल किया है। 2000 के बाद का जो दौर था, जो 2017-18 तक आप जोड़ सकते हैं, इस दौर में यहाँ के लोगों ने मेहनत किया, मुजाहिदा किया, खेती बाड़ी पर मेहनत किया, लोग बाहर निकले, कुछ पढ़ लिख करके हल्की फुल्की पढ़ाई की, 2-4 क्लास पढ़ा, बाहर निकले और अपने घरेलू अहवाल को सुधारा, साथ में अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नारी कुमई की हालत ऐसी हो गई कि हर घर के अंदर चूल्हा जल रहा है और फराख दिली के साथ लोग खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर के अंदर भी ये केजी पब्लिक स्कूल तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरी कर रहा था, बतौर ख़ास उलूम असरिया के हवाले से। अब हम तीसरे दौर के अंदर दाखिल हैं और ये दौर जो आया है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों के पास कुछ न कुछ पैसे हैं, हर घर खा पी रहा है आसानी के साथ, फराख दिली के साथ। इस दौर में हमको क्वालिटी पर ध्यान देना है और बिलाशुबा केजी पब्लिक स्कूल ने क्वालिटी पर ध्यान दिया है और उसी का मुजाहिरा मुख्तलिफ प्रोग्राम में आते हुए हम देख रहे हैं और अपनी आंखों से हम मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ये दौर कंपटीशन वाला दौर शुरू हुआ है। हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको यकीन है और यकीन हो रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि इस तीसरे दौर की ज़रूरियात को भी केजी पब्लिक स्कूल पूरा करने की क्षमता रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके दौर की ज़रूरियात को भी केजी पब्लिक स्कूल पूरा कर रहा था। 2020 तक की ज़रूरियात को भी केजी पब्लिक स्कूल पूरा कर रहा था और इंशाअल्लाह उम्मीद है 2050 क्या 3000 साल तक की ज़रूरियात को भी केजी पब्लिक स्कूल पूरा करेगा। तो आप हज़रात अपने आज़्म के साथ, अपने हौसले के साथ अपने इदारों से जुड़िए, अपने इदारों को मजबूत कीजिए।
اور ادارے کی مضبوطی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو مکمل طور پر ادارے کے حوالے کر دیجیے، اسکول کے حوالے کر دیجیے، بات بات پر ناراض نہ ہوئیے، بلکہ اسکول کے جو ہمارے استاذ ہیں، جو ہماری استانیاں ہیں، جب ان کے حوالے ہم نے بچوں کو کر دیا تو وہی اس کی ذہنی تربیت کریں گے، اور اس کے آگے جو بھی ترقیات ہوں گی وہ انہی کے ذریعے سے ہوں گی، ان پر آپ چھوڑ دیجیے۔ صرف آپ نگرانی رکھیے کہ ہمارے بچے کے فالتو اوقات کس طرح گزر رہے ہیں۔ جب اسکول میں بچہ آ گیا ہے تو اسکول کی ذمہ داری اسکول کے اساتذہ کی ہے، وہاں کے پروفیسر صاحب کی ہے، وہاں کے ڈائریکٹر صاحب کی بھی ہے، لیکن جب بچہ آپ کا گھر جائے تو گھریلو ذمہ داری یہ آپ کی ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارا بچہ گھر پر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارے بچے کی صحبت کیسی ہے، کن بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، کھیل کود میں زیادہ وقت تو نہیں لگا رہا ہے، اس پر دھیان دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آخر میں اپنے تمام طلبہ اور طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن طلبہ اور طالبات نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، بلا شبہ انہوں نے ایکسٹرا وقت لگایا ہے، اپنے کلاس کے ٹائم کے علاوہ انہوں نے محنت کیا ہوگا، اپنے گھر پر محنت کیا ہوگا، تیاری کی ہوگی، اپنے اساتذہ استانیوں کے پاس بیٹھے ہوں گے، بیٹھی ہوں گی، اور انہوں نے الگ وقت دیا، ایکسٹرا وقت دیا، ایکسٹرا نالج حاصل کیا، تب جا کر کے اتنا اچھا پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں انہی کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں تمام بچوں سے، تمام بچیوں سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا گیان حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام کمپٹیشن کو فیس کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اونچے عہدوں پر ہم پہنچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا ہم نام روشن کریں، اپنی بستی کا نام روشن کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہمارا جھنڈا لہرا جائے اور کے جی پبلک اسکول کا بھی جھنڈا وہاں لہرا جائے، تو آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی ہوگی ہر حال میں۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ ہم اسکول میں جتنا وقت دیتے ہیں 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ عام طور پر اسکول میں وقت دیا جاتا ہے، اگر اتنا وقت آپ نے اپنے گھر پر بھی دے دیا، اپنی کتابوں کو اتنا وقت دے دیا، تو میٹرک تک پہنچتے پہنچتے آپ کے اندر اتنی قابلیت ہو جائے گی کہ آپ کو نہ کوٹا جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آکاش جانا پڑے گا، اس لیے کہ اگلے کمپٹیشن کے جتنے سوالات ہوں گے سب تو اندر ہی کے آئیں گے۔ جتنا کہ ہم جانتے ہیں، ہم تو اس لائن کے آدمی ہیں نہیں، ہم تو سیدھے سادھے مولوی صاحب ہیں، لیکن جتنا ہم کو علم میں ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا بیس مضبوط کر لیا اور میٹرک تک آپ نے اچھے سے پڑھ لیا اور کوشش کیا کہ 100% مارک ہمارا ہر سبجیکٹ میں آ جائے، سائنس میں آ جائے، بائیولوجی میں آ جائے، میتھ میں آ جائے، فزکس میں آ جائے، کیمسٹری میں آ جائے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو 90+ لانا ہے، 99 لانا ہے، 100 لانا ہے، چاہے جیسے ہو، اور ایکسٹرا محنت آپ نے کر لیا، تو میں آپ کے اسٹیج سے کہہ کے جا رہا ہوں اور آپ کے اسکول کے صحن میں کہہ رہا ہوں، تمام بچے بچیوں کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہندوستان کیا دنیا کے ہر کمپٹیشن کو آپ فیس کر جائیے گا اور چیز کر جائیے گا اور کامیابی کا جھنڈا لہرا کر کے آئیے گا۔ دعا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوب چمکائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب سنوارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سورج کی طرح، چاند کی طرح چمکا دے، اور ملک و ملت کا نام روشن کرنے والی آپ بن جائیں، ملک و ملت کا نام روشن کرنے والے آپ بن جائیں۔ تمام بچوں کے لیے، تمام بچیوں کے لیے، ہمارے برادران وطن کے بچے ہیں اور ہمارے اساتذہ، ہماری شبھ کامنائیں۔